برادران اسلام، جس طرح انسانوں اور جنات کی عمریں مقرر ہے، اسی طرح اس عالم کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس عالم کی عمر تمام ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کی موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں سوال کرنے والی سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے اور وہ بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ فی 1999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے،
جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے